بے اختیار ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف لو لگائی اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے ہی قصور انہوں نے ظاہر کیا اور اللہ کو پکارا اس مصیبت میں بھی. اس طرح اس کے بعد پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت مریم کا ذکر ہے. حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں حالانکہ نبی نہیں تھی مگر صالحہ تھی اور ایک نیک بیوی تھی. یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی بھائی. ہاں تو نیک بیوی تھی اور انہوں نے ان کا بھی طریقہ کیا رہا؟ اللہ کی طرف لو لگائی اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی. تھوڑی دیر کے روک دیجیے، تھوڑی دیر روک. تو بہرحال یہ 4 باتیں تھی بہت اہم کہ جس کو بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا اور 4 باتیں بڑی اہم ہیں، کوئی شبہ نہیں. آگے فرمایا یہاں سے جہاں سے میں نے آج تلاوت کی، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. ایک ہی امت تھی، انسانوں کی برادری ایک، انسانوں کا دین ایک، انسانوں کے لیے راستہ ہماری طرف سے تجویز کردہ ایک. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے دور کے لیے واسطے راستہ اگر مشرق کو جا رہا ہے تو دوسروں کے واسطے ہم کہہ دیں مغرب کو چلو. ہم نے یہ نہیں کیا، ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی رخ تھا سب کا. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بلا شبہ یہ امت ایک ہی امت ہے. وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا سب کا رب ہوں لہذا تم سب میری عبادت کرو. یہی راستہ تھا. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. اب کیا ہوا؟ یہ راستے جو بنے ہیں مختلف، یہ انہوں نے خود بنائے، ہم نے نہیں بنائے. اور اس کے لفظ لائے تقطع، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہوں نے اپنے معاملے کے آپس میں، اختلاف کر دیا. کل الینا راجعون، مگر ان سب کو لوٹ کر آخر کو ہماری طرف ہی تو آنا ہے. یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے راستہ جب ہماری طرف لوٹ کر آنا تھا تو راستہ ایک ہی رہنا چاہیے تھا. آگے فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. ایمان کی حالت میں جو بھی نیک عمل کرے گا اس کی کوششوں کی ناقدری نہ ہوگی، اس کی محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. ویسے تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں، عالم الغیب والشہادہ ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس بات کی کہ ہم کوئی اہتمام کریں کس نے کیا محنت کی تھی، اس کو کس طرح سے یاد رکھا جائے. ہمارے یہاں بھول چوک تو ہے نہیں، مگر اس کے باوجود دنیا میں جو طریقہ ہے کسی چیز کو محفوظ کرنے کا کہ لکھ لیا جاتا ہے تو ریکارڈ ہو جاتی ہے. ہم بھی اس کو محفوظ کیے چلے جا رہے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے. ہماری ضرورت کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے. وہ اللہ کا علم تو ہے موجود، اس میں تو کبھی کوئی خطا نہیں ہوگی، لیکن یہ اعمال نامے جو لکھے جا رہے ہیں وہ کس لیے لکھے جا رہے ہیں؟ وہ ہمیں بتلانے کے لیے. تو وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کو لکھ بھی رہے ہیں جو تم محنتیں کر رہے ہو. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. فرمایا جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، حرام ہے اس پھر وہ لوٹ کر آئیں، وہ نہیں لوٹ سکتے. 2 باتیں ہیں، یا تو یوں کہیے کہ دنیا کے عذاب سے جو ہلاک ہو جائیں تو اب ان کے لوٹنے کی کوئی صورت نہیں، یا پھر یوں کہیے کہ قیامت میں جو ہلاکت ہوگی اور اپنی موت مر کر ہو یا قیامت کے دن مر کر ہو. اس کے بعد لوگ کہیں گے خدا بندہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجیے دوبارہ، ہم توبہ مانگتے ہیں آئندہ یہ نہ کریں گے یہ نہ کریں گے. فرمایا کہ وہاں بھی نہیں ہوگا، یہ حرام ہے، یہ صورت نہیں ہو سکتی کہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آ جائیں. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. ہاں لوٹیں گے، مطلب یہ کہ زندہ ہوں گے، مگر کب؟ فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. مراد ہے قیامت، یعنی قیامت کو اٹھایا جائے گا. بے شک اس سے پہلے تو کوئی ہلاک ہونے والا زندہ ہونے والا نہیں. یہ کیوں؟ یہ بات دراصل اس لیے کہی گئی ہے، اور میں نے 2 مطلب بتلائے ابھی. ایک مطلب بتلایا ہلاک ہونا یا تو عذاب کے نتیجے میں، یا ہلاک ہونا قیامت کے وجہ سے کہیے یا اپنی موت مرنا. لیکن بظاہر پہلے ہی معنی صحیح معلوم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، تم کہتے ہو کہ مرنے والے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. آج تک ہم نے سنا کوئی مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہو؟ کسی کو نہیں سنا. اگر ہے تو ذرا بتلاؤ تو ہمارے بزرگوں کو ذرا اٹھا کے تو بتا دیجئے. یہ کہا کرتے تھے. اس کا جواب حرام ہے. جو ہلاک ہو چکا اب وہ دوبارہ اٹھنے والا نہیں. اٹھیں گے
کب اٹھیں گے؟ جب قیامت آئے گی۔ اس کے لیے اس کا منظر پیش کیا گیا، جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ کھولنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے تو یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ جہاں تک یاجوج ماجوج کا تعلق ہے، اس سلسلے میں کچھ تو واہی تباہی باتیں چلیں، وہ یاد ہوگا کہ سنا کرتے تھے بچپن میں، بالشتیے ہوں گے، سمجھ میں آیا، ایک ایک ہاتھ کے ہوں گے، یہ فضولیات ہے۔ البتہ جو اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے یہ اس طرح کی باتیں کہیں کہ یاجوج ماجوج کا ظہور تو ہو چکا، اور وہ جو یہ ہلاکو اور یہ سب تھے، یہ وہ یاجوج ماجوج ہی تھے۔ اور خیال دو وجہ سے ہوا اس کا، ایک تو یہ کہ تباہی زبردست مچائی اور غول کے غول جدھر نکل گئے ٹڈی دل کی طرح سے، ادھر کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہ ہوا۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جن علاقوں سے ان کا نکلنا ہوا، تو بعض روایتیں اور بعض جو قول ملتے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ وہ جانب وہی ہوگی، سمجھ میں آیا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کی۔ ان دو وجہوں سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں، اور وہ دور تھا 7ویں ہجری جو تھی، 7ویں سنچری جو تھی اس میں۔ لیکن یہ بھی غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن حکیم اور حدیثیں بڑی وضاحت سے اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قیامت کے ان علامات میں سے ہیں جن کو قیامت کے قریب ترین ظاہر ہونا ہے، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت کی دو طرح کی نشانیاں ہیں، ایک علامات صغریٰ کہلاتی ہیں اور دوسری علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ تو یوں کہیے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے یکے بعد دیگرے وہ علامتیں اپنے آتی چلی جا رہی ہیں، جیسے جیسے آگے کو بڑھتی جائے گی دنیا، قیامت قریب ہوتی جائے گی لازمی طور پر۔ تو ان علامتوں میں سے خود یوں کہیے کہ ایک علامت اور بڑی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانا بھی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں، آپ نے انگلیوں سے اس طرح اشارہ فرمایا ایسے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں اگر آگے ہوں تو میرے پیچھے بس قیامت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، میں آخری نبی ہوں، یہ امت آخری امت ہے، اب اس پر قیامت ہی آنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ علامت بن گئے قیامت کی۔ لیکن یہ سب علامات صغریٰ ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ روایتوں میں بہت سے علامات بتلائی گئی ہیں، اور بڑی اس میں سے کچھ واقعہ یہ ہے کہ ظاہر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ ظاہر ہو گئی۔ مثال کے طور پر گانوں کا رواج عام ہونا، ماں باپ کی نافرمانیاں ہونا، دوستوں کو ماں باپ کے مقابلے میں پرائرٹی دینا، ترجیح دینا، کہ دوست قریب ہیں ماں باپ دور ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ بہت سے اور اسی طرح شرابوں کی کثرت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو قیامت کی علامتوں میں سے قرار دیا گیا ہے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک یہ نہ ہو لے گا۔ تو یہ ساری علامتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں، لیکن 10 علامتیں وہ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں قرار دیا، اور ان کو ساری امت نے علامات کبریٰ قرار، یعنی وہ قیامت کے قریب ہوں گی، جن میں کوئی ترتیب نہیں بتلا رہا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال جن میں سورج کا مشرق سے کے بجائے مغرب سے نکلنا ہے، اسی طرح سے عدن کے کسی گڑھے سے دھوئیں کا نکلنا ہے اور پورے علاقے میں دھوئیں کا پھیل جانا ہے، اسی طرح سے 3 زلزلوں کا ہونا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور دوسرا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں۔ ایک زلزلے آئیں گے ہولناک قسم کے، یوں زلزلے تو آتے رہتے ہیں ارتھ کوئک، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص اس کا ہوگا کہ جس سے تباہی آئے گی۔ یا اسی طرح سے آسمان کا جو ہے وہ سرخ ہو جانا، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، ایک جانور ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہونا، اور یہ یاجوج ماجوج کا۔ یہ علامات وہ ہیں کہ جن کو حدیث میں بتلایا گیا، خاص طور پر یہ علامات کبریٰ ہیں، قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ اس لیے یہاں بھی اس آیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حتی اذا فتحت، یعنی مطلب یہ کہ قیامت جو آ رہی ہے تو وہ اس کے لیے علامت بڑی اہم ہوگی، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ تو فرمایا کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، وہ ہر ایک اوپر کی چٹانوں سے اس طرح بہتے ہوئے ہوں گے، اونچی جگہ سے جس طرح سے، بہنے کا یہ مطلب نہیں ہے
اور چٹانوں کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں پہ رہتے ہیں اور وہ ترائیوں میں آ جائیں گے. اس سے یہ سمجھا گیا ہے کہ ان کے چلنے کا انداز، یعنی ان کا پھیلنا، جس طرح سے پانی اوپر سے آتا ہے کسی اونچی جگہ سے نیچی جگہوں میں، وہ اس طرح سے کہ جیسے بے اختیار ہوتا ہے، اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے، وہ چلا سو چلا. سمجھ میں آیا؟ اس کے برعکس اگر فلیٹ جگہ میں پانی چل رہا ہے تو آسانی کے ساتھ روکا جا سکتا ہے، لیکن اوپر جگہ سے پانی کوئی آ رہا ہو تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے یاجوج ماجوج کا پھیلاؤ جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا. وہ تو بند تھا جو توڑ دیا گیا، جو کھول دیا گیا، اب وہ چلے تو اس طرح چلے کہ کوئی روک نہیں ان پر. یہ ہے وہ من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق. فرمایا قیامت قریب آ گئی، وہ وعدہ سچے وعدے کا وقت قریب آ گیا. وہ میں نے کہا کہ علامت کبریٰ ہے اس کی. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اس وقت ان کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ جن باتوں کو نہیں مان رہے تھے، بتلا دیا گیا تھا، لو جی وہ ساری چیزیں تو آ گئی سامنے. اب اس وقت جیسے حیران ہو کر کے آنکھیں پھٹ جانا اور دہشت میں اور وحشت میں، وہ کیفیت کفار کی ہوگی. یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من هذا بل كنا ظالمین. وہ کہیں گے ہائے ہمارے کم بختی، ہم واقعی غفلت میں تھے اس قیامت کے تعلق سے، بلکہ ہم اتنا ہی نہیں غفلت میں تھے، ہم خود ظلم کرنے والے تھے. یعنی غفلت کے معنی یہ ہے کہ غفلت کا لفظ تو تھوڑا بہت پھر بھی اس میں ایک ایکسکیوز ہے، یعنی ایک عذر ہے، کیا بتائیں غفلت ہو گئی. لیکن یہاں خود ان کی زبان سے اقرار کرایا جا، اجی غفلت کیوں ہوتی، ہم نے تو جان بوجھ کر اس راستے کو نہیں مانا. اسی کو کہتے ہیں ظلم. یعنی اگر غفلت میں کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں کہتا ظلم ہوا ہے. ظلم کے معنی یہ ہے کہ ارادتاً کوئی غلط کام کرنا. اس لیے کہیں بل کنا ظالمین، بلکہ ہم نے تو جان بوجھ کر یہ غلطی کی، ہم تو ظلم کرنے والے تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. خوب سن لو، تم بھی اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہے ہو، یہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. انتم لہا واردون، تم سب کو اس میں آنا ہے. یہ آیت جب اتری تو آپ دیکھ رہے ہیں آیتیں کیسے ہلا دینے والی ہیں. ذرا بھی کسی کے دل میں خوف خدا ہو تو جھرجھری آ جائے، مگر جنہوں نے فیصلہ ہی کوئی دوسرا کیا ہو، ماننا ہی نہیں ہے، تو وہ تو ان آیتوں پہ بھی کچھ اور مسئلے نکالنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ ایک ابن باطری ایک تھا یا کچھ اور نام ہے، اس نے جب یہ آیت سنی کفار میں سے تو اس نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، یہ آیت آئی ہے تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھی لوگوں نے معبود بنایا اللہ کو چھوڑ کر. تو لہذا جب آیت میں یہ آئی کہ تو انتم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم بھی اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے رہو سب جہنم میں جائیں گے، تو عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے. یہ اس نے یہ بات کہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، جو اپنے معبود ہونے سے راضی رہا ہے وہ جائے گا. جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ لوگ میری عبادت کرتے رہے ہیں یا کریں گے، وہ کہیں کہ اس کو ذمہ دار ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو سزا دیں گے اس کے اپنے بدعملی کی سزا دیں گے. جس نے کوئی اپنی غلطی نہیں کی اس کو کہیں کو سزا ملے گی. مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی راضی نہیں ہوئے اس بات پر کہ ان کو معبود بنایا جائے. اسی واسطے شاید آپ دیکھیں اس صفحہ 118 نہیں، یہ صفحہ 119 صفحہ 119 کی پہلی آیت، سورہ المائدہ آیت نمبر 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے آپ کی ذات پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے وہ زیب دے سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا کہنے کا مجھے حق نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا بھی ہوتا آپ کے علم میں تو ہے.
آپ سے تو نہیں چھپ سکتی وہ بات. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. کہاں میں کہاں آپ, سمجھ میں آیا؟ کہاں زمین اور کہاں آسمان, وہی مطلب بڑا فرق ہے. اس لیے کہ میری حالت تو یہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے آپ اس کو جانتے ہیں, اور آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. تو مجھ میں اور آپ میں تو اتنا بڑا فرق ہے, تو میں کہاں سے حرص کر سکتا ہوں اس بات کی کہ میں آپ کے ہم رتبہ ہو جاؤں. مجھ میں اور آپ میں تو بڑا فرق ہے, مجھے اس کا علم ہے. انک انت علام الغیوب, آپ تو علام الغیوب ہیں, اور معبود وہی ہو کہ جو علام الغیوب ہو. جس کو یہ پتا نہ ہو کل کیا تھا اور کل کیا ہونے جا رہا ہے, اسے معبود بننے کا حق کیا ہے؟ تو اس لیے آپ ہیں علام الغیوب, آپ ہی معبود ہیں, میں تو ہو نہیں سکتا. اس کے بعد یہ کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. میں نے تو ان سے اتنا ہی کہا, وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. جب تک میں ان میں رہا میں گواہ رہا اس بات کا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا رہا, اور لوگوں نے اس کو جن ماننے والوں نے مانا تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو آپ ہی ان کے نگہبان ہو گئے. یعنی کیا مطلب, میرے مرنے کے بعد, میری موت کے بعد, یا میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد میرے پاس تو اتنا بھی فورس نہیں تھا, اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ میں ان کی نگرانی کر سکوں. یہ ہے میری مجبوری کا عالم, اور آپ ہی نگہبان ہیں. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور آپ ہر چیز کے دیکھنے والے اور جاننے والے اور گواہ ہیں. آگے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے. اس سب کے باوجود کہ اللہ سبحانہ و تعالی یوں کہیے کہ ایک طرح سے پورے جاہ و جلال کے ساتھ گرفت کر رہے ہیں, سمجھ میں آیا, لیکن نبی جو ہے وہ اپنی شفقت سے ابھی بھی خالی نہیں. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. خداوندہ اب آپ اگر ان کو عذاب دینا چاہیں, آپ کے بندے ہیں. کیا مطلب ہے, اپنے بندوں کے لیے آپ کو جس طرح چاہے فیصلہ کر لیں, اور وَإِن یوں نہیں کہا کہ دے دیجئے, آپ کے بندے ہیں. وَإِن تغفر لهم, اگر آپ اس سارے جرم کے باوجود کہ جو ناقابل معافی جرم ہے بلا شبہ, اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں, آپ تو غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. تو اس یوں کہیے کہ بڑے ادب کے ساتھ دونوں باتیں کہہ دی, آپ کو اختیار ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو لوگوں نے معبود بنایا وہ اس کے مجرم نہیں ہے. قیامت میں اسی واسطے ان سے کہلوا دیا جائے گا کہ تم دوسرے معبودوں کی طرح نہیں ہو گئی کہ خوش ہو گئے تھے اپنے معبود بنائے جانے پر. تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہلا جائے گا مجھے تو پتہ بھی نہیں میرے پیچھے کیا کرتے رہے یہ لوگ. تو اس لیے وہ اس میں نہیں آتے. انتم لہا واردون, تم سب کے سب اس جہنم میں جاؤ گے. اس لیے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کو جہنم میں جانا ہے, ہر ایک کو, چاہے وہ کیسا بھی اس کا طریقہ ہو, مومنین ہو کہ غیر مومنین ہو, جہنم سے گزرنا ہر ایک کو ہے. اب گزرنا جو ہے وہ کس طرح ہوگا؟ مومنین تو عافیت کے ساتھ گزر جائیں گے اور کفار وہیں ٹک جائیں گے. آگ جلاتی ہے, کوئی بھی چیز ہو جلاتی ہے, مگر ابراہیم کو نہ جلایا آگ نے. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہہ دیا تھا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے اوپر. وہی آگ جو سب کو جلاتی ہے, اس آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا علیہ الصلوۃ والسلام. جہنم کی آگ سب کو جلائے گی, اس کو جلائے گی جو اس کے لیے ہے, لیکن مومنین جو ہیں وہ اس کے لیے نہ ہوں گے, آئیں گے اور عافیت کے ساتھ اس سے گزر جائیں گے. اس کی اور وضاحت جو ہے وہ ایک روایت میں ہے, اور وہ اس طرح پل صراط جہنم کے اوپر ہے, ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا. اب وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے روشنی کہ اندھیرا نہ ہو اور آسانی کے ساتھ روشنی میں اس راستے کو پار کر جائیں. ایک تو روشنی چاہیے, دوسری طاقت اور قوت چاہیے. کمزور اور جس سے چلانا جا رہا ہو کمزوری کے مارے
وہ کیسے چلے گا؟ اس کو تو ایک قدم اٹھے گا تو دوسرے میں چکرا کے گر جائے گا اگر کمزوری ہے. تو دو چیزیں چاہیے، ایک روشنی اور ایک طاقت اور قوت. جہاں تک روشنی کا تعلق ہے، صفحہ نمبر 602 سورہ الحدید آیت نمبر 12. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. جس دن آپ دیکھیں گے مومنین کو اور مومنات کو، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو، نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں چلتا ہوا ہوگا، روشنی ہوگی ان کے ساتھ میں. بشراکم اليوم جنات، اور ان کو خوشخبری بھی سنائی جاتی ہوگی. خوشخبری ہو تمہارے لیے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. چلنا تو ہے اس راستے پر، مگر خوشخبری بھی لیتے چلو پہنچ رہے ہو. ابھی یہ روشنی بھی ساتھ کے ساتھ ہے، روشنی بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں. منزل کا اگر پتہ ہو اور بتا دیا جائے کہ وہ رہی منزل سامنے، تم پہنچ جاؤ گے، انسان کے اندر بڑے حوصلہ اس سے بن جاتا ہے. خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اور روشنی ساتھ میں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے جنت میں پہنچنا. آگے چلیے اسی میں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انصرونا نقتبس من نورکم. جس دن منافقین اور منافقات ایمان والوں سے کہیں گے، وہاں مومنین اور مومنات ہیں، ان کے مقابلے میں منافقین اور منافقات جو ہے پوکرائز جو ہوں گے مرد اور عورتیں، وہ ایمان والوں سے کہیں گے اجی ذرا ہمارا بھی خیال کر لو نا، انظرونا نقتبس من نورکم، ہم بھی کچھ تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلے چلیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹو پیچھے لوٹو، وہیں اپنے نور کو تلاش کرو جہاں اوروں کو ملا ہے. فضرب بینہم بسور لہ باب، وہ ادھر کو لوٹتے ہوئے ہوں گے، درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، ادھر رحمتی رحمت ہے اور ادھر اب عذاب ہی عذاب ہے. یہ اپنا نور لے کر جو ہے یہ آگے چلیں گے. اور تو میں نے کہا ایک تو نور مل گیا، دوسرے وہ طاقت اور قوت چاہیے. حدیث میں فرمایا کہ اس پل صراط کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے. کیا پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے آپ کے یہاں، وہ جو رائٹ نہیں وہ جو پکڑنے والے جو ہوتے ہیں اس طرح، وہ شکن جب کوئی چیز پکڑنے سے یوں کھینچ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں شکنجا تو ارے کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہوتی نہیں، کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہی کہا. تو ایسے ہوں گے آنکڑے جو چلتے ہوئے ہوں گے اور ہر ایک چیز کو پکڑنے کی کوشش کریں گے اس طرح سے. تو اب گزرنے والے فرمایا کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جو ہوا کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، وہ آنکڑے کوئی اثر ہی نہیں کر سکیں گے، آئے فر سے نکل گئے. کچھ وہ ہوں گے کہ جو گھوڑے کی رفتار جیسے تیز دوڑتا ہے اس طرح گزر جائیں گے. کچھ ہوں گے جو انسانی دور کے مطابق، کچھ ذرا تیز لپکنے والے ہوں گے، کچھ جو ہوں گے جو گرتے پڑتے جائیں گے، زخمی ہو کر آخر کو گزر جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو آنکڑا پکڑے گا اور نیچے جہنم میں ڈال دے گا. گزرنا ہر ایک کو ہے. اب یہ طاقت کس کو کہاں سے کہیں کی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ طاقت کھانے پینے کی نہ ہوگی، یہ طاقت تو ایمان کی ہے، یقین کی ہے. وہ ایمان کی طاقت، روحانیت جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی تیزی سے گزر جائے گا، جتنے اس میں کمی ہوگی اتنی طاقت کم ہوگی، اتنے گرتے پڑتے ہوں گے. تو اور جس میں نہیں ہے اس کو ایک ہی آنکڑا کھینچ کر جہنم میں ڈال دے گا. انتم لہا واردون، تم کو ہر ایک کو جو ہے وہ اس جہنم سے پہ آنا ہے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ سب کے سب معبود ہوتے تو کہیں کو جہنم میں جاتے؟ جہنم میں جانا معبودوں کا کام ہو سکتا ہے کیا؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہر ایک کو اس جہنم میں ہمیشہ ہی رہنا ہے.
लहुम फीहा ज़फीरुम वहुम फीहा ला यस्माऊन। फरमाया जहन्नम की हालत क्या होगी? वहां हालत यह होगी ज़फीर, धोंकनियां छूटती हुई होंगी। लफ्ज़ सुना नहीं? आदमी जब मुसीबत में उसको खींच के लाया, ये फों फों करता है, ये ज़फीर। मुसीबत में आदमी धोंकनियां जो है उसका सांस उस तरह चल रहा है जिससे कि आवाज हो। इसीलिए बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा ज़फीर का किया है सीटियां, जो आवाजें बहुत, लेकिन वो नहीं है। धोंकनियां जो है, सांस की आवाज ऐसी होगी तेज कि दूसरी आवाज न आएगी। लहुम फीहा ज़फीरुम वहुम फीहा ला यस्माऊन। वहां धोंकनियां होंगी और कुछ न सुन सकेंगे। वहुम फीहा ला यस्माऊन। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। फरमाया जो वो लोग कि हमारी तरफ से जिनको नेकियों ने जा पकड़ा हुआ है, यानी जिनके पास नेकियां हैं और नेकियों को उन्होंने लपक, बल्कि उन्होंने तर्जुमा जो असल लफ्ज जो है, लफ्जी तर्जुमा कीजिए, जिनको नेकियों ने जा पकड़ा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो नेकियों के, अब वो नेकियों के तालिब ने, नेकियां उनके तालिब हो गई। समझा? इतना मकाम उनका ऊंचा हुआ कि अब नेकियां खुद उनको चाह रही हैं। यह है सबक़त लहुम मिनल हुस्ना के लफ्जी माना। उलाइका अन्हा मुबअदून। फरमाया वो उस जहन्नम से दूर होंगे। ला यस्माऊन हसीसहा, वो उसकी सरसराहट भी न सुनेंगे। यानी दूर होने के एक माना यह है कि भाई दूर तो हैं मगर कुछ ना कुछ झोंके आ ही जाएं। फरमाया इतने दूर कर दी जाएंगे कि जरा सरसराहट उसकी न आएगी उनको। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और वो अब उनके उस हालत में होंगे कि जिस हालत को उनका दिल चाहता हुआ होगा, और उस हालत में हमेशा हमेशा रहते होंगे। मन चाहती जिंदगी उनकी गुजरेगी। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर। फरमाया कि उनको फ़ज़ा अकबर जो है वो गम ज़दा न करेगा। कौन सा है फ़ज़ा अकबर? फ़ज़ा घबराहट को कहते हैं। बड़ी घबराहट जो है वो क़यामत की है। क़यामत बर्पा होगी, हर एक घबराता हुआ होगा, लेकिन उनको वो दिन भी उनको परेशान न करेगा, गमज़दा न करेगा। ये इसमें हो सकता है कि इसमें ये एक इश्काल हो कि उसी को मैं देख रहा था, ये मेरी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लि लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून। इन्न फ़ी हाज़ा लबलाग़न लिक़ौमिन आबिदीन। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल्आलमीन। क़ुल इन्नमा यूहा इलय्य अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़हल अंतुम मुस्लिमून। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल आज़नतुकुम अला सवा
وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. आयत नंबर 101